السلام علیکم حب وطن پاکستانیوں۔ آج اڈیالہ جیل میں عمران خان نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کیا بڑا خلاصہ اور نیا پنڈورا باکس کھول لیا۔ عمران خان نے کمرہ عدالت میں اعظم خان کو کیوں جادو کی تھپکی دی؟ کیا عمران خان اپنا اعتراف جرم قبول کر چکے ہیں؟ میڈیا کے سوال پر عمران خان نے کیا بڑا خلاصہ۔ حب وطن پاکستانیوں، یہ تو پورا پاکستان جان چکا ہے کہ پی ٹی ایم جو ہے وہ اپنے مسیحا قاضی کا انتظار کر رہی تھی۔ پی ٹی ایم کبھی بھی نہیں چاہتی تھی کہ اس ٹائم پر 90 دن کے اندر الیکشن ہوں۔ آج عمران خان نے سارا کچھ عوام کے سامنے کھول کر رکھ دیا۔ عمران خان نے کہا، جب پی ڈی ایم کی مذاکراتی ٹیم ہم سے مذاکرات کرنے کے لیے آئی تو انہوں نے ہم سے صرف ایک شرط جو ہے اس کو ماننے کا کہا کہ الیکشن جو ہیں وہ کسی بھی قیمت پر چیف جسٹس بندیال کے ہوتے ہوئے نہیں ہونے چاہیے۔ آپ اس کے بعد کی کسی بھی تاریخ پر جو ہے وہ اتفاق کر لیں۔ لیکن عمران خان نے کہا کہ میں یہ کیسے مان سکتا تھا؟ ہم 90 روز میں آئینی طریقے سے الیکشن کی بات کرتے تھے۔ عمران خان کے اس بیان کے بعد پھر سے نئی بحث جو ہے وہ شروع ہو چکی ہے۔ اس کا مطلب تو یہ ہے کہ قاضی اور پی ٹی ایم کے درمیان جو ہے وہ ڈیل پہلے ہی طے پا چکی تھی۔ اسی لیے تو پی ڈی ایم نے عمران خان سے کہا کہ الیکشن جو ہے وہ بندیال کے بعد ہوں گے، یعنی قاضی کے ساتھ ساری سیٹنگ ہو چکی تھی۔ اور اس ڈیل کا نتیجہ تو آپ نے دیکھ لیا کہ عمران خان کو لیول پلئنگ فیلڈ دینے کی وجہ سے عمران خان سے بلے کا نشان ہی چھین لیا گیا۔ تو میں قیدی نمبر 804 کو سلام پیش کرتی ہوں، جس نے ایک اور منافق کا اصلی چہرہ پاکستانی عوام کو دکھایا، کیونکہ یہ کسی بھی قیمت پر نہیں چاہتے تھے کہ قاضی جو ہے وہ بندیال کے فیصلے کو مانے، کیونکہ پی ٹی ایم کو پتا تھا کہ بندیال ان کے باقی گندے کارناموں کو قانونی شکل کبھی بھی نہیں دے گا۔ اسی لیے یہ شرط رکھی گئی تھی۔ ان کو جس قاضی سے امید تھی اس قاضی نے آ کر ان کی تمام امیدیں جو ہیں وہ پوری کی ہیں۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ عمران خان جب بھی چھکا لگاتا ہے پوری ٹیم کو آؤٹ کر کے رکھ دیتا ہے، کیونکہ اس ٹائم پر حالات جو ہیں وہ بہت زیادہ سنگین ہو چکے ہیں۔ اس کے علاوہ عمران خان نے کہا کہ اب ہمیں گندے گندے اور عجیب سے انتخابی نشانات دیے جا رہے ہیں۔ جو کوئی بھی مہم شروع کرتا ہے اس کے خلاف ایف آئی آر درج کروا دی جاتی ہے۔ 3 لانگ مارچ تو ہماری حکومت کے خلاف ہوئے تھے۔ عمران خان جو ہیں وہ ہر دفعہ کچھ نہ کچھ ایسا ضرور بتاتے ہیں جس کے بعد جو ہے وہ لوگ چونک جاتے ہیں کہ عمران خان اتنا کچھ برداشت کر رہے تھے۔ آج ایک صحافی نے عمران خان سے پوچھا، خان صاحب جب آپ نے کہا کہ اعظم خان قرآن پاک پر حلف لے کر جو ہے وہ اپنا بیان ریکارڈ کروائیں، تو انہوں نے پہلے قرآن پاک کو چوما اور اس کے بعد جو ہے وہ انہوں نے اپنا بیان ریکارڈ کروایا۔ تو اگر سے عمران خان نے کہا، دیکھیں میں یہ نہیں چاہتا کہ وہ میری مرضی کا بیان دے، میں یہ چاہتا ہوں کہ جو اس ٹائم پر ہوا، جو حق اور سچ ہے، اعظم خان اسی کا ساتھ دے۔ اور میں نے اعظم خان کو کمرہ عدالت میں اس ٹائم پر تھپکی بھی دی تھی، کیونکہ اعظم خان نے سچ بولا ہے، جو حقائق تھے اس نے وہی بیان کیے ہیں۔ اور اب آخرکار عمران خان اپنی غلطی تسلیم کر چکے ہیں۔ عمران خان نے کہا کہ 2018 میں مجھے کنٹرول حکومت دی گئی تھی، میری 2/3 میجورٹی بنتی تھی، لیکن مجھ سے ساری سیٹیں چھیننے کا مقصد ایک ہی تھا کہ میری لنگڑی حکومت بنائی جائے۔ جب میں ان کی بات ماننے سے انکار کروں تو اسٹیبلشمنٹ جتنے بھی مہرے ہیں ان کو پیچھے ہٹا لے۔ تو آپ نے دیکھا کہ وہی کچھ اس ٹائم پر جو ہے وہ بھی ہو رہا ہے۔ اس ٹائم پر عمران خان سے تمام بیساکھیاں جو ہیں وہ چھین لی گئی، کیونکہ یہ لوگ جانتے ہیں کہ جب ایک مضبوط حکومت آئے گی تو اس کو اسٹیبلشمنٹ سے کوئی غرض نہیں ہے۔ وہ کیوں کسی بھی قانون سازی کے لیے ان کی طرف دیکھیں؟ کیا فوج جو ہے یہ کوئی آئینی ادارہ ہے جو کہ آئین کی تشریح پیش کرے گا؟
इनका काम सरहदों की हिफाजत है, ये पाकिस्तान के मुहाफिज हैं, ना कि ये हुकूमत में बैठकर जो है ये हुकूमती फ़ैसले करेंगे। तो आखिरकार इमरान खान ने 2018 में कंट्रोल हुकूमत जो है उसका भी आज इतराफ़ कर लिया और अवाम को बता दिया कि मुझे इस तरह लाया गया था। तो ये काम सालों से चला आ रहा है। इमरान खान का बड़ा आला सर्फ है जिन्होंने आज इस बात को तस्लीम कर लिया। हम तो पहले दिन से कह रहे थे, 2018 में भी इमरान खान को 2/3 मेजॉरिटी मिली थी, लेकिन ये इस्टेब्लिशमेंट कभी भी नहीं चाहती कि एक मजबूत हुकूमत आए, क्योंकि अगर मजबूत हुकूमत आएगी तो उसे सहारों की ज़रूरत नहीं है। वो किस चीज़ से खौफज़दा होगी? वो इस चीज़ से खौफज़दा तो नहीं होगी कि आज जो है पीपल्स पार्टी यहाँ से निकल जाएगी, आज नून लीग निकल जाएगी, मुझे नए इत्तेहादियों की तलाश होगी। इसी कश्मकश में मुल्क और कौम की खिदमत ही नहीं कर पाते। तो असल में ये सारे कल्प्रिट्स जो हैं ये हमारे मुल्क के अंदर ही हैं, जो कि हुकूमत को मजबूत ही नहीं होने देते। पाकिस्तान में कितने वज़ीर आज़म हैं जिन्होंने अपने मुद्दे मुलाज़मत जो है वो पूरी की है, और क्या वजह है कि आर्मी चीफ आते हैं और इनको दोबारा से एक्सटेंशन मिल सकती है। तो मुझे वतन पाकिस्तानियों सोचना पड़ेगा। पॉइंट बहुत छोटा है। आज अगर नवाज शरीफ जो है वो इस बात पर खुश है कि इमरान खान जेल की सलाखों के पीछे है, तो कल नवाज शरीफ पर भी यही वक्त बुरा आ सकता है, क्योंकि ये तो लोग करप्ट है। इमरान खान झुका नहीं, बिका नहीं, क्योंकि इसने कोई भी करप्शन नहीं की, और ये लोग किस मुंह से दोबारा जो है वो अवाम का सामना करेंगे। इसीलिए ये लोग इलेक्शन नहीं चाहते, और इसमें सबसे बड़ा फ़ायदा जो है वो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट का है। आने वाले दिनों में आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि आखिर मुल्क में गई आई और नई गेम जो है वो क्या स्टार्ट होने जा रही है। जो बंदे समझदार हैं उनको मेरा इशारा जो है वो समझ आ चुका होगा, क्योंकि पाकिस्तान में हालात जो हैं वो खराबी की तरफ जा रहे हैं।